وہ امام بارگاہ تعمیر کیا. دوبارہ آج کی نئی جنریشن نے اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے میرے مولا کا بارگاہ تیار کر دیا. پتہ بھی نہیں چلا ایک کوئی چھوٹی سی مسجد یا چھوٹا سا امام بارگاہ تعمیر ہوتا ہے تو لوگ رسیدیں لے کے پورے ملک میں گھومتے ہیں, تب بھی مشکل سے تعمیر نہیں ہو پاتا. یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جتنا تعاون کرنے والے ثواب کے حقدار ہیں اس سے زیادہ اس کی کوشش کرنے والے ثواب کے حقدار ہیں. بے شک بے شک. ثواب پڑھے محمد وآل محمد. کہ چونکہ یہ بارگاہ جہاں پر آپ مجلس سن رہے ہیں یہ احمد رضا کربلائی صاحب نے تعمیر بھی کی, اور جو باب الحوائج ہمارے بستی میں ہے مرکزی, اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. دیکھیں یہی سب ہوتا ہے, کسی نے زمین دی, کسی نے اینٹا دیا, کسی نے پانی دیا, کوئی کچھ نہ کر پایا تو وہاں جو کام کر رہے ہیں انہیں چائے پلا رہا ہے, پانی پلا رہا ہے. اچھا اس کے لائق بھی نہیں ہے تو کم سے کم 27 کے 2 جملے تو بول دو, ان پر انگلی تو نہ اٹھاؤ. سوال پڑھے محمد یاد رکھیے کہ جو عزاداری ہے سرکار سید الشہداء میں یا ان بارگاہوں کی تعمیر میں کنجوسی کرتا ہے تو اس کا پیسہ 2 جگہ جاتا ہے, یا تو کچہری میں جاتا ہے یا ہاسپٹل میں جاتا ہے. سوال پڑھے محمد یہ توفیق الہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملتی. یاد رکھیے امام حسین کی زیارت کا بڑا ثواب ہے, اور ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ زیارت امام حسین پہ جاتے ہیں. ابھی بھی اس دوران بھی ہمارے بستی سے کافی مومن گئے ہوئے, پوری دنیا سے جا رہے ہیں. ایک قافلہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے, تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم جائیں گے. ارے کسی نے پوچھا کب جا رہے ہیں, ضرور جائیں, بہت جلدی مولا بلائیں گے. جائیں تو جملہ سنو, مولا کسی کو نہیں بلا. مولا نے یہ کیا پڑھا ہے جی, ممبر سے پڑھا رہا ہوں, 35 سال ہو گئے کتابت کرتے, بچہ نہیں ہوں. پورا مطالعہ کیا, دنیا کا جائزہ لیا, امام حسین کسی بھی زیارت نہیں بلاتے. تو یہ سب جا رہے ہیں یا عاشق جاتے ہیں, انہیں بلایا نہیں جاتا. کہاں سو رہے ہیں؟ سنیے, امام حسین آپ کی خاموشی توڑتا ہوں, آگاہ گفتگو کرتا ہوں, اپنے موضوع پر آتا ہوں. امام حسین جب سے شہید ہوئے ہیں, اسی بات سے تو زیارت ہے نا قبر حسین کی, پہلے کچی تھی, پہلے وہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم نے وہ بانس گاڑ کے اور اس کے اوپر جو ہے کھجور کے پتے ڈال کے اس کو مٹی گیلی رکھ کے سایہ کر دیا تھا. لوگ اس وقت طواف کرتے تھے. پھر اس کے بعد آل بغیہ کی حکومت آئی تو انہوں نے حجرہ بنا دیا. اس کے بعد مومنین کو اللہ نے نوازا تو بڑا سا روضہ بنا دیا. اس کے بعد پھر اس شکل میں آیا. پھر پوری دنیا کے مومنین کو اللہ نے نوازا تو اس شکل میں روضہ ہو گیا کہ پوری دنیا میں وہ زمرد, وہ ہیرے, وہ جواہرات, وہ کتنی قسم کے سونا ہوتا ہے, گرین سونا ہوتا ہے, یلو سونا تو سب جانتے ہیں, گولڈ جو ہوتا ہے, وائٹ سونا ہوتا ہے, یہ سب ان کی بارگاہ میں ملے گا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس ہم مومنین نے نظر کیا ہے تو نظر وہی کرتا ہے جس کو توفیق الہی ہوتی ہے. جو ان کے معاملے میں ہاتھ بچاتا ہے وہ یہاں بھی پھکڑ رہے گا, روزے محشر بھی پھکڑ رہے گا. ہاتھ حاصل نہ ہوگا, ہاتھ ملے گا, ایک آب کوثر کو ترسے گا, ملے گا اسی کو جو نام حسین کا سبیلے لگاتا ہے. واہ 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 واہ. ہر بات لاجیکل ہونا چاہیے, پروف کے ساتھ ہونا چاہیے, دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. کہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو مولانا پہلی بار سن رہے ہیں کہ امام حسین کسی کو نہیں بلاتے, مولا توفیق نہ ہوتی, مولا نہ بلاتے, ہمیں اصلاح نہ کرتے, ہمارے بچوں کو مولا پیسے نہ دیتے تو کہ ہم جا پاتے؟ کہ بچے کماتے باپ کے اماں چلی جائیں, پہلے ابا چلے جائیں, پھر ہم جائیں گے. بے شک مولا کا دیا ہوگا, سب انہیں کا صدقہ ہے. مولا کائنات رزق بانٹتے ہیں, رازق اللہ, بانٹنے والے مولا علی ہیں. مولا حسینی کے بابا سب کو رزق دیتا ہے. تو رزق سے مراد کھانا روٹی اور چاول اور بریانی نہیں ہے. رزق سے مراد کپڑے بھی ہیں, مکان بھی ہے, دولت بھی ہے, گاڑی بھی ہے, یہ سب رزق میں آتا ہے. اور رزق دیتے ہیں مولا علی, تو مولا حسین کے عزادار کو مولا ہی دیتے ہیں. لیکن کربلا مولا حسین نہیں بلاتے کسی کو. احمد رضا کربلائی کے امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں, انہوں نے مجلسیں قائم کی, آپ سب نے بھی قائم کی, لیکن یہ اتنے زمانے سے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تب سے مجلسیں قائم ہیں. اور کیسے کیسے خطیب پڑھ گئے, اور کیسے کیسے یہاں پر ذکر حسین ہوا, آج تک جاری ہے, ان کے برسہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں
بات آ گئی کربلا کے حوالے سے. کربلا امام حسین کسی کو نہیں بلاتے. ماشاءاللہ گوری خالصہ سے کتنے لوگ کربلا گئے, ہم خود ہی 34-35 مرتبہ کربلا گئے. پوری دنیا سے کتنے لوگ گئے, کوئی 100 مرتبہ گئے, کوئی 2 مرتبہ, کوئی 1 مرتبہ, اسی جس کی توفیق. لیکن امام حسین نے کسی کو کربلا بلایا نہیں جب سے شہادت ہوئی. سن 61 ہجری 10 محرم کو شہید ہوئے. اس کے بعد امام حسین کو بااجازت امامت چوتھے امام نے دفن کیا. اور جب سے قبر پتہ چلی اور لوگ زیارت پہ جانے لگے, جابر بن عبداللہ انصاری 2 سال کے بعد جب یہاں پر اہل حرم آئے ہیں تو ان سے پہلے وہ زیارت میں پہنچے. وہ 40 کا روز تھا, یعنی 46 کا روز تھا پہلے صاحب قبر امام حسین السلام. تو امام حسین نے اول سے لے کر آج تک کسی کو زیارت میں بلایا نہیں ہے. مومنین بھی جا رہے تو یہ کیسے کہ توفیق الہی سے جا رہے ہیں اور اس کے امام حسین میں جا رہے ہیں. مولا بلاتے کسی کو نہیں ہے. تو جاتا کون ہے؟ جو تیاری کرتا ہے. آپ کے گھر میں شادی آتی ہے, آپ کے بچوں کی, آپ کے گھر میں آپ کو مکان کھا کے بنانا تو ٹوٹا ہے تو تیاری کرتے ہیں نا. اینٹا پہلے لگوا لیں, سیمنٹ جمع کر لیں, مزدوروں سے بات کر لیں. یہ تیاری تو ہے نا مکان کی. کیا آپ نے سوچا اور سب ایک ساتھ آپ کو مزدور مل جائیں گے؟ سب پہلے سوچنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کو مکان کی محبت, بچوں کی شادی کرنا, کپڑے لا کے رکھتے ہیں, زیور لا کے رکھتے ہیں. بیٹی کے تو اس کے لیے جو سامان, حالانکہ شریعت میں جہیز دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن وہ ایک تحفے کا کانسیپٹ ہے جس کو کچھ لوگوں نے اس کو تماشا بنا کے جہیز کی شکل دے دی ہے. وہ تحفہ ہے اور تحفہ مانگا نہیں جاتا ہے, جو دے دیا جائے وہی تحفہ ہے. تو جہیز کا میں نہ دینا کہ ہم دینے کے ہم مخالف نہیں ہے. تحفہ دینا بہت ثواب ہے, بہت اچھا ہے, محبت کا تقاضا ہے. تو اگر مانگ لیا تو وہ جہیز نہیں ہے, وہ خرید و فروخت ہے. یہ شادی نہیں ہو رہی ہے, یہ بازار میں کھڑے ہوئے یہ تو لڑکا بک رہا ہے, یہ تو لڑکی بیچی جا رہی ہے. وہی باتیں تو ہو رہی ہے. تو یہ مانگنا جو ہے خرید و فروخت ہے. جہیز ہے تحفے کی شکل میں. خود سیدہ کو بھی دیا گیا, ان کا بھی تو جہیز تھا. چکی ملی تھی, فلانا ملا تھا, ڈھماکہ, وہ جہیز نہیں تھا. جہیز ہم نے نام دے دیا. وہ تھا تحفہ باپ کی طرف سے. باپ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے, شوہر کی طرف سے زیور ہوتا ہے. زیور لانے میں تو دم نکل رہا ہے, تحفہ مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جب اپنی بیٹی کی شادی ہوتی تو شریعت بہت یاد آتی ہے, جب بیٹے کی ہوتی تو نیند آ جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد. ولیمہ واجب ہے, برات کے کھانا واجب نہیں. اور ولیمے کی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ بہت غریب ہیں, بہت مخلوق الحال ہیں, تو آپ کم سے کم 5 مومن جو متدین ہوں, نماز و روزے صوم و صلات کے پابند ہوں, محب اہل بیت ہوں, آپ ان کو بلا کے کھلائیے. اب چاہے دال میں پانی ملا کے کھلائیے, اس میں آلو ڈال کے کھلائیے, یا بہترین نہاری کھلائیے, یا قورمہ کھلائیے, آپ کی حیثیت پر ہے. لیکن وہ کھلانا واجب ہے. لیکن افسوس کی بات ہے جب اس کا ٹائم آتا ہے تو بڑے سست بیٹھے ہوئے ہیں. اب بارات جب گئی ہے تو لڑکی کے بھائی پہ, چچا پہ, باپ پہ بھیڑے جا رہے, پاگل ہوئے جا رہے. لگتا ہے سکندر تو یہی ہے, نواب واجد علی کی چوتھی اولاد تو یہی ہے. صلوات پڑھیے محمد. یہ سادات کی نشانی نہیں ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں ہندو کلچر جو ہے کہ لڑکی جس کی ہوگی وہ کیوں پریشان رہتا ہے, جبکہ لڑکی رحمت ہے, لڑکا نعمت ہے. رحمت کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, نعمت کا حساب ہے. اگر ایک ایکسٹرا اس کو آپ نے کچھ دلایا اور آپ کے ذوی القربا میں اور پڑوس میں یتیم غریب محتاج رہ گیا تو حساب ہوگا. اور لڑکی پر آپ جتنا چاہے خرچ کریں کوئی حساب نہ ہوگا کہ ابھی تو 22 رجب میں کپڑا بنا تھا, پھر 15 شعبان میں بن گیا. ابھی تو انگوٹھی دلائی تھی, جب بیٹی نے نیکلس مانگ لیا. بیٹی کو جتنا دے سکتے ہو دیں. یہ ہے آپ کے ہم مہمان, اس کا مستقل مکان ہے کہیں اور. تو جو مہمان ہوتا ہے اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, بن مانگے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا. ہم کو آپ بلاتے ہیں مجلس پڑھنے, ارے حضور ذرا سا ایک بوٹی اور لے لیجئے, ارے حضور ذرا سا یہ والا لے لیجئے. یہ کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مہمان ہیں تو بیٹی مہمان ہوتی
ہوتی ہے وہ جب تک تمہارے گھر میں حد سے پہلے رہے اس کو بن مانگے ضرورتیں پوری کرو. اللہ کوئی حساب نہیں لے گا, برکتیں دے گا. اور بیٹے کو اگر بے حساب دیا تو بیٹا بگڑ جائے گا, وہ تو مٹے گا, تمہیں پہلے ڈوبے گا. صلوات پڑھو محمد سلمان پڑھیے تو میں اپنی بات عرض کروں. امام حسین کربلا کو میں اتنی عظیم بات کہنے والا تھا نا, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی ہے. تو یہ مثال کیوں دی ہے کہ جب سب آتا ہے, شادی آئے تو آپ تیاری پہلے سے کر رہے ہیں نا, مکان بنانا تیاری پہلے سے کر رہے ہیں. تو کربلا جانے کے لیے یہ کو کہتے مولا جب بلائیں گے جائیں گے. پوری توجہ, ان چیزوں کے لیے آپ پہلے سے تیاری 1 سال 6 مہینے سے کرتے ہیں کہ شادی ڈیٹ ہو گئی, یا مکان ہمیں کب بنوانا ہے, برسات میں بنوانا ہے, جاڑے میں جب ہماری چھٹی ہے, تو اس کے جو مٹیریل ہے اس کے لیے آپ تیاری کرتے نہیں کرتے. اگر منگایا نہیں تو ٹمبر اسٹور پہ جا کے پیسے ایڈوانس میں جاتے کہ صاحب اتنا مٹیریل ہمیں چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ٹائم پہ گھٹ جائے, اور مستری کو ایڈوانس دے دیتے, کہیں اور کا ٹھیکہ مت لے لینا, مزدور سے کر لیا. تو تیاری ہوتی ہے. تو کربلا جانے کے لیے کو کہتے ہیں مولا بلائیں گے تب جائیں گے. دیکھیے ہمارے سامنے کربلا ہی بیٹھے ہوئے ابھی تازہ ترین. مولا آپ سب کو جانا نصیب کرے, جو گئے وہ بڑھ جائیں. تو عزیزان محترم, میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے سال وہ جذبہ پیدا ہوگا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں. تو کہا کربلا جانے کے لیے بھی مولا بلائیں گے جب جائیں گے. محبت تو بہت ہے مولا سے, مولا بلائیں گے جب جائیں گے. اچھا سامنے والا کہتا کیوں ہے, ہمارے گھر کے حالات کو دیکھ کے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, ارے بلائیں گے ضرور جائیں گے انشاءاللہ, انکار کوئی نہیں کرتا. تو سنو, ممبر سے رحمت نقوی کہتا مولا حسین جب سے شہید ہوئے کسی کو کربلا نہیں بلایا, لیکن جانے والے عاشق جاتے ہیں, عشق لے جاتا ہے, محبت لے جاتی ہے, ان سے الفت لے جاتی ہے, ان سے لگاؤ لے جاتا ہے, ان کی مظلومی ہمیں لے جاتی ہے. ان پر ہم زندگی میں روتے ہیں کہ جب ہم یہاں بیٹھ کر روتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں جہاں پر یہ ظلم ہوا تو سب کربلا جاتے ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا مولا جب بلائیں تب جائیں گے, تو میرا جواب یہ ہے ممبر سے کہ مولا حسین نے 1400 سال سے کسی کو کربلا نہیں بلایا, چاہے وہ کتنے بڑا پائے کا زدار ہو, کتنا بڑا شیعہ ہو, کتنا بڑا عالم ہو, فاضل ہو, ذاکر ہو, نوح خان ہو, مرثیہ خان ہو, سب ہو, سبھی جاتے ہیں وہاں پر, لیکن بلایا کسی کو نہیں گیا. لیکن جانے والے جا رہے ہیں. تو اس کا جواب پھر کیا ہے کہ مولا حسین نہیں بلاتے, تو پھر کہتے لگا بغیر ان کے مولا کے بلائے ہوئے. میں نے کہا سنو, امام حسین ایسے خوددار کا نام ہے, ایسے غیور کا نام ہے, ایسے علی کے باغیرت بیٹے کا نام ہے, وہ خدا کی قسم باغیرت بیٹے کا نام ہے, اس غیرت و حمیت کے اس کارواں کا نام ہے, اس منارے کا نام ہے. حسین نے 1400 سال میں کسی کو کربلا نہیں بلایا, سب محبت حسین میں جاتے ہیں. ایک کو خط لکھ کے بلایا تھا, وہ ہے حبیب ابن مزار. صلوات پڑھے محمد خط بھیج کے, کسی کو بلایا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے روایتیں حدیث معصومین کی ہیں. جب ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کربلا جانا ہے, مولا کربلا جانا, حالات بہت خراب ہے, جاؤ اللہ اچھی کر دے. پھر ایک شخص مولا کا بہت خاص چاہنے والا آیا اور شاگرد بھی تھا, آپ کی بس میں بیٹھا اور سلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو امام نے کہا تو ہمارے جد کی قبر پہ نہیں جاتا ہے, مولا بہت دور رہتا ہوں, بڑی مشکل سے اتنے دیر سے سامان تیار کرا تھا کہ آپ سے ملنے آؤں اور آپ سے تشریف حاصل کروں اور آپ کی زیارت کروں. گھر بہت دور ہے, غربت بہت ہے, یہاں تک آنے کے لیے کوئی سواری کے انتظام نہیں, بڑی مشکلوں سے مسافت طے کر کے آپ تک پہنچا ہوں. تو مولا مجھے یاد رکھو
میرے جد مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے. اور امام نے کہا اگر تم پریشان ہو تو قرضہ لے لو. تو مولا کھانے پینے کی تو ویسے پریشان بیٹھا ہوں, قرضہ پہلے سے زیادہ اور لے تو اور کیسے ادا کروں گا؟ کہ جو تمہارے دنیاوی معاملات میں قرضے ہیں, کھانے پینے اور پہننے کے معاملے میں, زندگی بسر کرنے کے لیے, اگر قبر حسین کی زیارت کے لیے قرضہ لو گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ یہ قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ قرضہ بھی اتر جائے گا. سلام پڑھے محمد وعلى محمد. اب جو بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں, آپ بہترین فہم و ذکا کے مالک ہے اور بہت قیمتی جملہ تمیداً عرض کر کے اپنے موضوع پر آ کے بات کو کروں. بڑی شدت کی گرمی ہو رہی ہے, لیکن جو ولایت علی کی خون کی ہمارے سینوں میں گامزن ہے اس کے آگے یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے. معیشت کی گرمی سے بچنا ہے تو عشق ولایت علی میں ڈوبنا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. قرضہ لے کے جاؤ اور کہا ہر شیعہ پر, ہر مولا علی کے شیعہ پر یہ حق ہے وہ قبر حسین پہ جائے. کہا کہ جو تمنا رکھے نہیں حالات بن پائے تو کیسے جائے؟ کہ اپنے گھر کی بالا خانے پر, اپنے گھر مکان کے بالا خانے پر, ایک چھت پر جائے, زیر آسمان زیارت وارثہ پڑھنا شروع کر دے سونے سے پہلے. وہ اگر فقیر بھی ہوگا, روز کا کھانا اگر اس کو مانگنے پہ ملتا ہوگا, اکٹھا بھی نہیں ملتا ہو, آدھی روٹی کہیں ملی, کہیں سالن ملا, کہیں دال ملی, یا کہیں 10 روپے ملے, کہیں 5 ملا کے تک کھانا کھائے, ایسا فقیر بھی اگر ہے, اگر 40 دن تک اپنے بالا خانے پہ جا کے اس نیت سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اگر پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے ایسی برکت عطا کرے گا کہ اس کے لیے حالات ایسے بنیں گے کہ وہ قبر حسین پر پہنچ جائے گا. جو میں نے بات کی ہے, بات کو یہ تمام کر رہا ہوں چونکہ اس کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. احمد رضا کربلائی صاحب نے ان معصومین کی شہادت پر اور ایام عزا میں جو مجالس کا سلسلہ جاری رکھا, سادات کی بستی ہے, بہت محترم وہ شخص ہے یہ, اور جو ہمارے گاؤں کے مومنین یا جس بستی کے مومنین جنہوں نے عزاداری کو قائم کیا ہے, جب تک یہ عزا قائم ہے ان کا نام زندہ ہے, ان کا نام زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد. کربلا کیا چیز ہے؟ کربلا کے لیے کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ اگر کربلا کی زیارت کا ثواب بتا دیا جائے تو لوگ شوق زیارت میں مر جائیں گے. اور پھر بتاتے ہیں کہ اگر سارے فضائل بتا دیے جائیں تو لوگ حج پہ جانا بند کر دیں گے کہ سب کچھ یہاں آ گیا. کہ وہ ایک واجب فریضہ ہے اور امام حسین نے سارے واجب کربلا میں بچائے ہیں, تو امام حسین نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا. اللہ نے ان سے کہا ہے, کاتب تقدیر جو لوح محفوظ پہ لکھ دیتا ہے, کسی کی طاقت نہیں ہے, کوئی نبی, کوئی بھی رسول, کوئی بھی ملک, کوئی بھی نمائندہ اللہ کا, کہ اس لکھے ہوئے کاتب تقدیر کے اس تقدیر کو بدلنے کی اوقات کسی کے نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو یہ حق دیا ہے تو وہ صرف رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام. واہ 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 واہ. وہ اگر چاہے تو اپنی انگلی اگر اٹھائے تو کاتب تقدیر کو بدل بھی دیتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لو کہ جو اس کو اللہ کی حکومت, اللہ کی طاقت کو, اللہ کے فلک کا شمار کرنے چلا تھا, کہ مشرق سے مغرب کی حد پتہ کرنے چلا تھا, اللہ نے فکر اس کے بالوں پر لے لیے. اللہ جسے معذب کر دے اگر اسے کوئی بخش سکتا ہے تو وہ حسین ہے. ابھی فخر کیا تھا تو بالوں پر لے لیے گئے, یہ غرور مانا گیا, لیکن حسین کے گہوارے سے مسئلہ اب کہتا ہے من مثلی, کون ہے میرے برابر. واہ 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 اللہ کو امام حسین کے معاملے میں تکبر بھی گوارا ہے. امام حسین کے گہوارے سے مس ہو کے گیا تھا. آج ہماری مجبوری ہے, ہم تعزیہ کے علم سے مس ہوتے ہیں, تابوت سے ہوتے ہیں, مہارگاہ سے ہوتے ہیں, شاہ نشین سے ہوتے ہیں. ارے جب آیا تھا اچھا موقع تھا مولانا حسین کے بوسے چھو لیتا,
قدم کے مجھ سے لے لیتا، لیکن نہیں، گہوارے سے رسول کا حکم ہے، گہوارے سے مت سنو، جبریل آئے تھے ساتھ میں. آئیے قبلہ تشریف لے آئیے، صلوات پڑھیں محمد سلام کرتا ہوں. تو گہوارے سے مس کیا. اب سرکار سید الشہداء جوان جنت کے سردار ہیں. اب گہوارہ سونے کا تھا کہ ہیرے کا تھا کہ لکڑی کا تھا، چاہے کا تھا، زبیہ جانور کے چمڑے کا تھا، کس چیز کا تھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ کس مٹیریل کا تھا. میٹر مجھے پتا، مٹیریل نہیں پتا. توجہ فرمائیے گا، کس مٹیریل کا جیسے بحث نہیں ہے. امام حسین سے منسوب ہو گیا تو رسول اللہ سے میں کہوں گا اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے سراج، اے منیر، اے فخر کائنات، اول مخلوق، اے وجہ تخلیق کائنات، اے صاحب معراج، اتنا تو بتا دیں کہ بھائی جو دور ہے، جن کو نصیب نہیں ہے، تو بھائی جو فرشتہ تھا، ملک تھا، اور وہاں سے یہ آیا تھا، صرف تصور کیا تھا، اپنے پروں کی اللہ ہی نے پر اس کو عطا کیے تھے، اور وہ اڑنا چاہتا تھا کہ یہ مشرق سے مغرب تک کے یہ فلک کی دوری کیا ہے یہ پتہ کرنا. اللہ کو برا لگ گیا اس بات کو کہ میں نے تجھے طاقت دی ہے، تو میرے ہی فلک کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ نے اس کے بالوں پر لے لیے. دیکھیں یاد رکھیے، فرشتہ بھی یاد رکھیے، ملک جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم سے گناہ نہیں ہوتا ہے. تو عزیزان محترم بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں صاحب اگر جو گناہ کر دے اس کی سزا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوا تھا، خالی اس سے تصور غلط ہو گیا، تو دل میں سوچ لیا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اور میں اب مشرق سے مغرب تک میں پار کر جاؤں گا، دیکھ کے آؤں گا فلک کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے. عزیزان محترم ایک حصہ شمال سے جنوب نہیں، مشرق سے مغرب. عزیزان محترم اللہ نے وہ طاقت لے لی، یعنی بتایا کہ اگر تمہیں کچھ عطا کیا جائے تو اس پہ ناز نہ کرنا، غرور نہ کرنا، اکڑنا نہیں. یہ بے شک میں نے طاقت تم کو دی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا. لیکن اسی کے بعد جب امام حسین کے حوالے سے مس ہو کے چلا، ہمیں جو کندھے پہ ڈھو کے لائے تھے وہاں سے، جو چلنے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، جب بالوں پر ہی نہیں تو گر جاتا، اس کو لے کر آئے تھے. اب جبریل پیچھے ہے، سردار ملک پیچھے ہے، قدوس آگے ہے. کرم من مثلی کون ہے میرے برابر؟ عزیزان محترم اب دنیا چلاتی ہے، یہ شیعہ زدار کیوں چلاتے ہیں؟ ارے ہمارا کوئی ٹینشن نہیں ہے. ارے کرونا آئے، چاہے قیامت آئے، چاہے زلزلہ آئے، نہ ہم یہاں ڈرتے ہیں نہ محشر میں ڈریں گے. کہ تم کون سی مٹی کے بنے ہو؟ ہم کربلا کی مٹی کے بنے. بدل جاتے ہیں. بس مولا سلامت رکھیے. بڑی شدت گرمی میں بیان کو زیادہ طول نہیں دوں گا کہ کربلا کی بات تھی وہی بتاؤں گا. امام میرے قبلہ بیٹھے میرے چھوٹے بھائی بہت قابل شخصیت ہے اور مولا نے سلامت رکھا. ہماری بستی پر ان کا احسان ہے، چونکہ میں تو کہہ سکتا ہوں ممبر سے آپ سب کی طرف سے ان کا احسان ہے. اتنے عرصے دراز تک یہاں پر رکے خدمت کر رہے ہیں اور آج کا وہ زمانہ نہیں ہے. ہم بھی پوری دنیا میں گھومتے ہیں، یہ نہیں جا سکتے کیا؟ لیکن یہاں خدمت کرو. کچھ لوگوں کو اللہ کہیں کے لیے معین کرتا ہے. ہمیں فخر ہے، پرانی باتیں بھول گئے، اس میں سب ہمارے بزرگ تھے جو غلطیاں کر گئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اب نئی جنریشن کو یہ سنبھال لیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری نئی جنریشن سنبھال لیں گے. بڑے بڑے تعمیری کام ہو رہے ہیں اور آگے مزید دعا ہے کہ ان کی ابتدا میں ہمارے نوجوان بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور اس امام حسین اور کردار سازی کے ساتھ پروان چڑھا. سلام پڑھے محمد. ساتری بات کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف حبیب نے مظاہر علیہ السلام کو بلایا ہے، غیرت حسین نے کسی کو بلایا نہیں. کربلا جو بھی شریک ہوا، میں کبھی شادی کرنے جا رہے تھے، پتہ چلا شریک ہو گیا. ابھی بیوی رخصت کرا کے گھر بھی نہیں لے گئے تھے، راستے میں آیا شہید ہو. زہر اپنے بزنس تجارت کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے، راستے میں خیمہ لگتا تھا، قریب قریب ہاتھ دیکھا، بشارت دیکھا، رسول کو دیکھا کہ میرا نواسہ عالم میں آئے شریک ہو گئے. امام حسین تو مدینے جب چلے تھے تو اپنے بھائی عباس کو لیا تھا، مسلم کو لیا تھا، بہن کو لیا تھا. چل بچے تھے، مکے میں رہے کافی دن. جب مکے سے چلے 8 سال کو 8 کو تو اس کے بعد کوئی کہیں سے شامل ہوا. اگر امام حسین نے کسی کو بلایا ہے قبل شہادت اور بعد شہادت کسی کو سوائے حبیب کے بلایا نہیں. لیکن یہ طے ہے کہ کربلا جو جاتا ہے، میں نے بہت معتبر طریقے سے پیش کر رہا ہوں، ہر دن کی زیارت
کی فہرست بنتی ہے جس کو حبیب ابن مظاہر تیار کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ کا کون قبر حسین کا ظاہر ہوگا، عرش والا بھی فرش والا وہی تیار کرتے ہیں۔ یہ دوست کو کیا صلہ دیا امام حسین، سب گنج شہیدہ میں ہیں لیکن اپنے دروازے کے سامنے برابر میں قبر رکھی تاکہ حبیب سے اجازت لے کر اندر آئے۔ حبیب سب چھوڑ کے گئے تھے، اب کون سے راستوں سے ایک چھاونی بنی ہوئی تھی، ساری فوج کوفے سے، خدا کی لعنت ہو، یہ گورنر تھا، ساری لشکر یزید کو یہیں سے تو کمانڈ دی جا رہی تھی، اور وہیں سے پھر کوفہ شہر تھا، بڑا پرانا شہر تھا بجلی کے زمانے سے، یعنی دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں بغداد، کوفہ، مکہ، یہ بہت پرانے شہر ہیں، قاہرہ جو مصر ایجپٹ میں ہے، اپنی ہسٹری آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو وہاں کے بعد سہرے سہرا تھا، یہاں سے کمان کیا تھا جہاں پہ حبیب کون سے اٹھ کے راستوں سے، تاکہ کسی کو شان و گمان بھی نہ ہو کہ حسین کی نصرت کو جا رہا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا تو قریب میں ہاؤس اریسٹ ہو جاتے۔ جب عشق ہوتا ہے تو راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ فہرست بناتے ہیں، امام حسین اس کو دستخط کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی نام ایسا ہوتا ہے جس کو حضرت کی اجازت نہیں ہوتی تو اس میں سے کراس لگ جاتا ہے، اور جو فہرست ہوتی ہے زیادہ تر تو وہی ہوتی ہے جس کو حبیب نے اوکے کر دیا، امام سے اوکے کر دیا۔ کبھی کوئی اگر ایک آدھ ہوا تو امام حسین کوئی مصلحت کے تحت ابھی نہیں، اس کو بعد میں بلائیں گے، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اس میں کراس لگاتے ہیں، اور دستخط امام حسین اپنی کرتے ہیں اور اپنے ذریعہ اقدس سے نکلتے ہیں اور دریا کے کنارے جاتے ہیں، اپنے بھائی کے ذریعے کہتے ہیں عباس یہ دیکھو اس شب جمعہ کے یہ ظاہر ہے، ان کو تم گھر سے لاؤ گے، گھر تک پہنچاؤ یہ ہے کربلا جانے کا تصور۔ کربلا جانے کے لیے امام نے کہا ہمارے شیعہ پر، علی کے شیعہ پر حق ہے کہ قبر حسین پہ جائے، ان کا کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، صبح کا پتہ نہیں، شام کا پتہ نہیں کیا کریں گے، کہا اس کے سامان تو تیار کرو، پہلے پاسپورٹ تو بنواؤ، فوٹو کھینچا کے تو رکھو، ایک بیگ تو رکھو کہ جس کے اندر وہ سامان رکھو کہ جب کربلا میں جائیں گے تو کربلا کے پیاس آئے غربت حسین۔ آج اس امام کی شہادت ہے جو غریبوں کا غریب ہے، جو مسافروں کا مسافر ہے، کہنے کو تو بڑی عہد ہے، بڑی شان سے خراسان میں رہ رہے ہیں، حاکم دکھاوا کر رہا ہے مامون رشید، اللہ اکبر۔ بہت بڑی تعداد شیعوں کی ہے، چاہنے والوں میں بھی ہے، حکومت بھی ظاہری احترام کرتی ہے اور بہت شان و شوکت سے دنیاوی اعتبار سے امام ہے، لیکن اندر سے ان کو کیا گھٹن ہے وہ انہیں سے پوچھے کوئی۔ لوگ مامون کا تخت و تاج دیکھ رہے ہیں، وہی ولی عہدی کا تخت دیکھ رہے ہیں کہ حضرت لباس رسول بہت شاندار پہن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے دل سے پوچھے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ مولا کو جیسا مولا علی کو امیر المومنین کہا گیا تو ان کو شہنشاہ کائنات کیوں نہیں کہا گیا؟ عزیزو آپ تخت پہ بھی بیٹھے دنیاوی اعتبار سے یوں تو شہنشاہ کائنات ہے، نوری اعتبار سے، امامت کے عہدے سے، لیکن خدا کی قسم سب سے بڑا اگر کوئی درد ہوتا ہے نہ وہ بھوک کا ہوتا ہے، نہ وہ پیاس کا ہوتا ہے، نہ وہ خنجر کا ہوتا ہے، سب سے بڑا درد ہوتا ہے عالم غربت کا ہوتا ہے۔ امام حسین کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ غریب صحرا کا ہی یاد کیا جاتا ہے، صحرا کے غریب لڑکے کو، غریب بیٹے کو کربلا میں اللہ کے مولا گیا، کربلا کے مولا گیا، اور یہ وہ غریبوں کا غریب ہے۔ یہ غریب غربا کیوں کہا جاتا ہے؟ غریبوں کا غریب، یہ غریبوں کے غریب کیا ہوتا ہے؟ کیا غریب اسے کہتے ہیں جو عالم غربت میں ہو اور واپس اپنے گھر نہ جاتا، عالم غربت میں ہو، اسے غریب کہتے ہیں عربی میں۔ ہماری اردو میں غریب کا مطلب مخلص ہوتا ہے، لیکن اس کو غریب الغربا کیوں؟ کیا غریب الغربا اور غریب الوطن میں یہ فرق ہے؟ اکثر ماتم ہوتا ہے آئے غریب الوطن، امام رضا کا ماتم نہیں ہے، یہ جو جوڑ ہے امام رضا کا ماتم نہیں، امام حسین کا ماتم ہے، آئے غریب الوطن
اگر میں تشریح کر لے گا تو آپ کے آنسو نہ رکیں گے. ابھی انجمن ماتم کر رہی تھی, مولا علیہ سلامت رکھے نوجوانوں کو, نوجوانوں کو, آئے غریب الوطن, آئے امام رضا. غریب الوطن تو ضرور تھے, لیکن یہ نوحہ امام رضا کا نہیں ہے, یہ سرکار سید الشہداء کا ہے, یہ زہرا کے لال کا ہے, جسے 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا. لیکن امام رضا کا نوحہ یہ نہیں ہے, امام رضا کا نوحہ ہے ہائے غریب الغرباء. غریب الغرباء اور غریب الوطن میں فرق کیا ہے؟ کہ جو وطن سے دور ہو اور غربت میں مسافرت مار ڈالا جائے وہ غریب الوطن کہلاتا ہے. اور غریب الغرباء کون ہوتا ہے؟ کہ غریب الوطن وطن سے دور ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا بیٹا اس کے پاس ہو وہ غریب الوطن ہے, بہن پاس ہو وہ غریب الوطن ہے, بیٹی پاس ہو وہ غریب الوطن ہو, بھائی پاس ہو وہ غریب الوطن ہے. وہ غریب الغرباء اسے کہتے ہیں بیٹا نہ پاس ہو, نہ بھائی پاس ہو, نہ بیٹی پاس ہو. بھائی امام رضا رضا ظاہر دیا گیا, چھوٹے سے تکیے جوان مدینے میں ہے, فاطمہ معصومے کو مدینے میں ہے, زینب بنت موسیٰ کاظم مدینے میں ہے, زوجہ مدینے میں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, 2 جملے اور بات میں تباہ کرو اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. جب کبھی ماتم کرنا تو میرے جملے کو یاد کرنا, غریب الوطن حسین ہے, غریب الغرباء امام رضا ہے. امام رضا کو جب بلایا گیا ہے مدینے سے, بہت معتبر روایت پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, تو امام نے پہلے عذر پیش کیا. وہ جو دستہ آیا تھا سپاہیوں کا نہیں مانے, کہا فرزند رسول ہماری مجبوری ہے, ہم ان کے نوکر ہیں, ہم ان کے, اور انہوں نے ہم کو بھیجا, ہم کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چلے تو ہم آپ سے مزید کچھ طرز کلامی نہ کریں, ہمیں پتہ ہے فرزند رسول ہماری مجبوری ہے. تو امام نے جو مجھے تمام کر دی, کہ جب ان کو سامان سفر تیار گھر میں آئے, بہت توجہ سنیے گا, ہو سکتا ہے آپ جب یاد کریں تو آپ خاص کر مولا ہمارے آپ سب کسی کے بچے پردیش میں اللہ سلامت رہے, امام رضا بھی ملتے اور ترقی یافتہ ہو کر کامیاب ہو کر اپنے والدین سے اپنے وطن آ کے ملیں, اور جب محرم حسین کا محرم آتا ہے تو سارے بے وطن وطندار ہو جاتے ہیں, اس بے وطن کا ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں. امام رضا نے مختصر سامان سفر تیار کیا, لیکن یاد رکھیے ہم بھی یا جو بھی ذاکرین مولا محرم میں یا اعظام میں جب بھی عام دنوں میں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سفر, تو بچے ان کو نہیں پتا ہوتے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پاپا بابا ابا کہاں جا رہے ہیں, مجلس کب آئیں گے, کتنے دن میں آئیں گے, تو ان سے ایسے ضمن جھوٹ بولنا پڑتا ہے, بیٹا جلدی آ جائے, تاکہ بچے پریشان نہ ہوں. باپ رئیس ہو یا باپ فقیر ہو, بچے اپنے باپ کے جانے سے پریشان ہوتے تو باپ بچے کو تسلی دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ہاں بہت جلد ہے, یا ایسا کہتا ہے اگر موقع ملا تو آئیں گے. امام حسین جب صغرا سے رخصت ہو رہے تھے, بہت حساس بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ, ہمارا گاؤں تو یہ بستی ہے ازا کہلاتی ہے, بڑے بڑے خطبہ جہاں پڑھ کے گئے ملتے کہتے ہیں بھائی آپ کی بستی میں جاتے ہیں اتنی روایت شہادت پڑھ دو وہاں تک گریا نہیں ہوتا, یہاں سے امام حسین میں گریا ہو جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بستی کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اگر کوئی سپر بنی ہوئی ہے تو وہ دعائے زہرا ہے. ہزاروں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, ہزاروں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, اس دولت کو کبھی مت چھوڑنا, ورنہ کوئی سے بچانے والا نہ ہو. مولا سلامت رکھیے, جملہ یاد رکھیے گا. تو فاطمہ صغرا کو گلے لگایا, بہت سمجھایا. فاطمہ صغرا کہتی ماں باپ ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے بولنے کی, ایسا نہیں کہ ماں باپ کسی بچوں کو کم چاہیے نہیں زیادہ. کہتے ہیں بابا اگر سکینہ زیادہ پیاری ہے تو سکینہ کو جو ہماری میں بٹھا دیجیے گا, اماں کی گود میں بٹھا دیجیے گا, ہمیں اماں کی کنیز فضا کی سواری میں بٹھا دیجیے گا. نہیں بیٹا تمہارا نام فہرست میں نہیں ہے, تمہارا جانا مناسب نہیں ہے. کہا بابا اگر آپ ہمیں ہماری میں نہیں بٹھانا چاہتے ہیں تو میں اسے کے سارے پیدل جاؤں گی. اتنا جب کہا نہیں بیٹی, کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹی گھبراؤ نہیں, ابھی مناسب نہیں ہے, ابھی ہمیں جانے دو. اگر وقت نے ساتھ دیا
اگر زندگی نے وفا کی تو صغرا میں تمہیں لینے آؤں گا یا علی اکبر کو بھیجوں گا تمہیں لے کے جائے گا یا عباس کو بھیجوں گا. اب میرے جملے کو یاد رکھیے کہا جناب میں نے سن کر سفر کے مسائل میں امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو یہ کہا چونکہ اگر ہم جیسے گنہگار انسان ہوتے تو کہتے ہیں بیٹی آ جائیں گے تمہیں لے جائیں گے. لیکن امام کیا کریں زندگی نے وفا کی تو ضرور اور تمہارے بھائی کو بھیجوں گا تمہارے چچا کو بھیجوں گا. اب بچے کو یہ تسلی ہے کہ شاید موقع ملے گا تو ضرور. چلتے تھے سغرا نے کہا بابا ٹھیک ہے آپ یوں چاہے جتنی جلدی بلائیے چاہے دیر میں لیکن بلانے ضرور بلوائیے گا ضرور بھیا کو بھیج کے. لیکن جب بھائی کی شادی ہو تب اس میں دیری مت کیجیے. میں نے بچپن سے خواب دیکھا اپنے بھائی کی شادی کا اپنے بھائی سے منہ مانگ کے اپنے بھائی سے تحفے لوں گی. کہا بیٹی اگر اکبر کی شادی ہوئی تو تمہیں ضرور بلواؤں گا اور زندگی نے وفا کی ساتھ دیا تو میں تمہیں بلواؤں گا. اب یہیں سے میں منزل بنا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے کلیجے کو تھام پاتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق کا گریہ دے زبان میں اثر دے. امام حسین جیسا جو کربلا میں جہاں زہرا کی پوری کمائی لٹنے والی ہے سب کچھ ہونے والا ہے لیکن ایک بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے چھوٹی بیٹی تھی بھائی ماں ام البنین سے تو کہہ دیا میں کہاں جا رہا ہوں عادت تفریح وفا کرنا ہے. نانی سے میں کہہ دیا کہ میں واپس نہیں آؤں گا لیکن سغرا سے یہ نہیں کہہ پائے کہ زندگی نے ساتھ دیا تو سغرا میں ضرور تمہیں بلواؤں گا. اگر اکبر کی شادی کا موقع آیا تو میں تمہیں ضرور بلواؤں گے تمہارے ہاتھوں سے کنڈا بنواؤں گا. ایک مرتبہ حسین خدا حافظ کہہ کے چل دیے اللہ اکبر. لیکن جب امام رضا نے سفر تیار کیا تو یہ نہیں کہا اپنے گھر والوں سے تقیہ جواب. امام رضا کی نہ کوئی بیٹی تھی نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا. ایک تقیہ جواب امام محمد تقی تھے. زوجہ تھی 2 بہنیں تھی. ایک کا نام زینب ایک کا نام فاطمہ جو فاطمہ معصومہ قم کے نام سے مشہور ہے. بڑی ہماری بیوی بڑی محترم ہے جن کے قبر میں جانے کا ثواب فاطمہ زہرا کی قبر میں جانے کا ثواب ہے. کریمہ اہل بیت کہلاتی ہیں. دونوں بہنیں موجود ہیں بیٹا موجود ہے. ایک مرتبہ اپنی بہن سے کہا ارے فاطمہ ارے میری زینب کو بلا لو چھوٹی بہن کہا میرے تقیہ جواد کو بلا لو. تقیہ جواد کو گود میں لیا اور فاطمہ سے کہا فاطمہ زینب ارے میری زوجہ کو بھی بلا لو اور محلے کی عورتوں کو بلا لو. ارے میری غربت کا ماتم کرو. شہادت ایسے 2 جملے اور پڑھوں گا. امام چلے گئے سب ختم کر دیا انگوروں میں زہر دیا گیا سب چھوڑتے ہوئے شہادت نہیں پڑھنا ایک روایت پڑھنا ہے. امام نے وصیت کے غلام کو دیکھو مکاری کرے گا مامون بہت بڑا مجمع ہمارے شیعوں کا آئے گا اور غیر شیعوں کا بھی آئے گا کہ جو ہمارے جنازے میں شریک ہوں گے. یہ بہت دکھاوا کرے گا کہ جیسے آل محمد سے ہمیں بڑی محبت اور غسل دینے کی کوشش کرے. یاد رکھنا معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے. ہم کو تقریب جواد کے ساتھ غسل نہیں دے گا. کا حجرہ بند کرنا کنڈی لگا دینا کوئی کھٹکھٹائے کھولنا مت. مامون بھی کہے تبھی مت کھولنا ڈرنا مت. ہم تمہارے مددگار ہیں غلام سے کرو. مولا تقریب جواد تو مدینے میں ہے میں کب تک جنازہ کر رکھ کے رکھوں گا کب نہیں. تب وہ بااجازت امامت آئے گا کہ مولا ہمیں پتہ کیسے چلے گا. ہم تو آپ کے قدموں میں اندر بیٹھے ہوئے حجرہ بند کر کے. ہاں حجرہ بند کر کے اندر نہ بیٹھنا حجرے کے باہر انتظار کرنا اندر سے تالا باہر سے تالا ڈال دینا. کہا مولا ہمارا شہزادہ آئے گا ہمیں پتہ کیسے چلے گا. کیا وہ تالا کھولے گا نہیں. بااجازت امامت جیسے میرا دادا میری دادی خانے کعبہ میں چلی گئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میرا تقی جواد حجرے میں آئے گا جب پانی گرنے کی آواز آئے تو سمجھ لے گا میرا تقی جواد آ گیا. مجھے غسل دے گا کفن پہنائے گا میں کہوں گا امام رضا. ارے بیٹا مدینے میں موجود تھا اور بہت چھوٹا تھا. ارے وہ آ کے بااجازت امامت غسل بھی دے رہا ہے خراسان میں کفن بھی پہنا رہا ہے تب نہیں کہنا. ارے
है जवान ने राजा करे हाथों में हथकड़ियां ऐ रो